کہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ عروہ نے کہا کہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کر دیا، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب فوت ہوا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی کو خواب میں ابو لہب بری حالت میں دکھایا گیا، تو اس نے ابو لہب سے پوچھا کہ تم کس چیز کو ملے یا تمہیں کیا حاصل ہوا یعنی اگلی دنیا میں؟ تو ابو لہب نے کہا مجھے تمہارے بعد کوئی خیر نہیں ملی سوائے اس کے کہ میں اپنی اس جگہ سے پلایا گیا ہوں، یعنی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان، تو میری سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے۔ صحیح بخاری 5101۔ تو صحیح بخاری کی نمبر 1 صحیح بخاری کی جو روایت اس میں گھر والوں میں سے کسی کا ذکر ہے۔ بخاری کی شرح میں فتح الباری میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ عباس رضی اللہ عنہ نے یہ قول نقل کیا ہے، یعنی خواب والی بات فتح الباری میں بھی ذکر کی گئی ہے جو کہ بخاری کی شرح ہے۔ بعض لوگ ابو لہب کے اس عمل سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی آزاد کی۔ جواب یہ ہے کہ ابو لہب کے کسی گھر والے کا خواب ہے جس کا نام بھی روایت میں معلوم نہیں۔ اگر عباس رضی اللہ عنہ کا خواب بھی کہا جائے تو اس قول کے مطابق بھی عباس رضی اللہ عنہ اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس نے لونڈی آزاد کی ابو لہب وہ خود بھی کافر تھا، تو یہ کافر کا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے عذاب کی تخفیف کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ ابو لہب کے گھر والے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تائید کر دیتے تو بات اور ہو جاتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس خواب کے نتیجے میں عید میلاد بناتے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب شریعت میں حجت ہے کیونکہ وہ وحی الہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی مسلمان کا خواب بھی حجت نہیں چہ جائے کہ کسی غیر مسلم کے خواب کو شرعی دلیل بنایا جائے، جبکہ وہ خواب قرآن مجید کے صریح خلاف ہو، کیونکہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ ابو لہب کا ہاتھوں کا نام لے کر کہا گیا کہ ان کے ہلاک ہونے کی وعید ہے۔ تو میلاد بنانے کی اگر کوئی اصل ہوتی تو اس نیکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین ہر سال محروم نہ رہتے۔ عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کسی صحابی نے بھی عید میلاد نہیں منائی۔ تیسری بات، رہی یہ بات کہ بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ اس نے اس روایت کو اپنی صحیح میں ذکر کیوں فرمایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسے کتاب النکاح میں ذکر فرمایا، جس کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا اور اسی نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا، اس لیے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہ تھا۔ امام بخاری نے اس حدیث پر عید میلاد منانے کا باب نہیں بنایا، نہیں لکھا اور نہ کبھی خود عید میلاد منائی۔ چوتھی بات، ابو لہب کا لونڈی آزاد کرنا بھتیجے کی پیدائش کی طبی خوشی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو 40 برس میں ہوئی، سو یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں نہیں تھا، بلکہ یہ محمد ابن عبداللہ کی پیدائش کی خوشی میں تھا۔ اگر لونڈی کی آزادی کو بالفرض نیک عمل مان بھی لیا جائے تو یہ عمل ایمان کے بغیر ہے اور کافر کا عمل اسے آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات ذکر کی ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، سورۃ الکہف آیت 105، اسی طرح سورۃ النور آیت 39، اسی طرح سورۃ الفرقان آیت 23۔ تو ان تمام سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے بڑی واضح کہ جس میں وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ابن جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اسے ان کاموں کا کوئی فائدہ ہوگا یعنی آخرت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، پروردگار بدلے کے دن میرے گناہ معاف کر دینا۔ صحیح مسلم 214۔ اور ایک اور بڑی لاجیکل بات ہے کہ ایک شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو وہ آخرت میں اجر کی امید کیسے رکھتا ہے؟ کیسے اس کو اجر دیا جائے؟ آخرت میں اجر کے لیے تو لازمی ہے کہ پہلے آپ آخرت پر ایمان رکھیں۔ جس نے آخرت کا حکم بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے، ان پر ایمان لے کر آئے۔ جب آپ آخرت پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، اللہ پر ایمان لے کر نہیں آ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آ رہے، تو کیسے اجر کی امید رکھی جائے؟
اور پانچویں اور آخری بات، یہ خواب خاص طور پر اس صورت کی اس آیت کے بھی واضح طور پر خلاف ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ اس کے کام جو کچھ اس نے کمایا تھا، یعنی جو اس کے اعمال وغیرہ تھے، کوئی چیز بھی اس کے کام نہیں آئی۔ تو اس لیے اس خواب سے اور کافر کے عمل سے کوئی شرعی عمل اور شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔